السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ وہ حکام جن کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انسان پر لعنت ہوتی ہے۔ 41 نمبر، بوقت مصیبت چہرہ نوچنے والی پر لعنت۔ نوحہ خانی کے وقت بہت ساری خواتین چہرہ نوچتی ہیں تو ان پر لعنت کی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر ہے 1585۔ بوقت مصیبت 42 نمبر، بوقت مصیبت گریبان چاک کرنے والی پر لعنت۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ 1585 نمبر حدیث صحیح ہے۔ 43 نمبر، بوقت مصیبت ہلاک و بربادی کی دعا کرنے والی پر لعنت۔ سنن ابن ماجہ حدیث صحیح ہے 1585 نمبر۔ 44 نمبر، رشوت دینے والے پر لعنت۔ رشوت دینے والے پر لعنت۔ سنن ابی داؤد 3582 نمبر حدیث صحیح ہے۔ 45 نمبر، رشوت لینے والے پر لعنت۔ سنن ابی داؤد 3582 نمبر حدیث صحیح ہے۔ رشوت کس کو کہتے ہیں؟ لے ابطال الحق و احقاق الباطل، پیسہ آپ دیجئے تاکہ کسی کا حق آپ باطل قرار دیں۔ پیسہ آپ دیجئے کہ کسی باطل کو آپ حق قرار دیں، اسی کو کہتے ہیں رشوت۔ باطل کو باطل ثابت کرنا ہو، حق کو حق ثابت کرنا ہو۔ یہاں اگر آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت پڑ جائے تو صورت گرچہ رشوت کی ہے لیکن اس کو رشوت نہیں کہیں گے، یہاں انسان گنہگار نہیں ہوگا لیکن حتی المقدور اس سے بھی بچا جائے۔ 46 نمبر، قبر کھود کر کفن کی چوری کرنے والے پر لعنت۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بلکہ یہ موطا امام مالک میں موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 562۔ اس میں مردے کا گردہ نکال لے قبر کھود کر کے، کلیجہ نکال لے، پھیپڑا نکال لے، کوئی عضو کاٹ لے، آنکھیں نکال لے، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ خالی قبر کے اندر سے کپڑا ہی نکالنے والا نہیں داخل ہے۔ اور آج کل قبروں سے لاشوں کی چوری ہوتی ہے، آئے دن خبر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب قبر مردے کے پوشاک کو، کفن کو اگر کوئی چوری کرتا ہے، چراتا ہے تو اس پر اگر لعنت ہے تو مردے کی باڈی ہی کو، مردے کے عضو کو کاٹ کر اگر کوئی چراتا ہے تو اس پر بھی لعنت ہے۔ 47 نمبر، قبر کھود کر چوری کرنے والی خاتون پر لعنت۔ اسے امام مالک نے موطا کے اندر ذکر کیا ہے 562 نمبر۔ 48 نمبر، اس پر لعنت جس نے کسی صحابی کو گالی دی ہو۔ المعجم الکبیر حدیث کا نمبر ہے 13588۔ 49 نمبر، حیوان کا مثلہ یعنی کسی جانور کا بیجا طور پر اس کی آنکھ، ناک، کان وغیرہ کو کاٹنا جبکہ وہ زندہ ہو، یا یہ کہ مردہ ہی ہو یوں ہی کاٹا جائے، ضرورت ہو، آپ نے ذبح کی ہے، اس کے اعضاء کاٹ رہے ہیں، بوٹی بنا رہے ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا اگر کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ یا حیوان زندہ ہو اور اس کے اعضاء کو کاٹا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ سنن نسائی حدیث کا نمبر ہے 4442۔ 50 نمبر، اللہ کی لعنت ہو حرم کے اندر سے خضر و بیری کے پودے کو کاٹنے والے پر۔ بیری کا پودا اگر کوئی حرم کے اندر ہے، اسے کوئی کاٹتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ الجامع الصغیر کے اندر علامہ ناصر الدین البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، 615 نمبر پر موجود ہے۔ 51، اندھے کو اس کے راستے سے بھٹکا دینے والے پر لعنت۔ کوئی اندھا ٹٹول کر چل رہا ہے، آپ نے جا کر ہاتھ پکڑ کر کے گڈھے کی طرف گھما دیا، وہ بیچارہ گڈھے میں گر گیا، پریشان ہو گیا اور اسی طریقے سے زخمی ہو گیا، یا یہ کہ آپ نے بیچ راستے میں کر دیا، وہ ٹکرا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا یا زخمی ہو گیا، یہ حرام ہے اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو کسی بھی اندھے شخص کو اس کے راستے سے بھٹکا دے۔ اندھا شخص یہاں جو دیکھتا نہیں ہے، خیال رہے کہ اس پر قیاس کیا جائے گا ان نو عمر بچوں کو بھی جو بچے ابھی کتاب و سنت کو نہیں جانتے اور کچھ لوگ ان کو کتاب و سنت سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔
راہ ہدایت سے ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور جہالت کی باتیں کر کے، بدعت و خرافات کی باتیں کر کے ان کے صاف شفاف ذہن کے صفحے کو گدلا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں جو لوگوں کے دین و دھرم کے مسئلے میں ان کو اندھا بناتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ 52 نمبر، جس غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ صحیح مسلم 3864 نمبر۔ اس کو چاہیے کہ اپنی نسبت اپنے آقا کی طرف کرے جس نے اس پر احسان کیا، جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ 53 نمبر، چہرہ کا بال نوچنے والی پر لعنت۔ اب اس بال کے نوچنے کی جو بھی وجہ ہو، ایسی خاتون پر لعنت ہے۔ یہ کام کوئی بھی کرے، بیوٹی پارلر میں ہو یا کہیں بھی ہو، معالجہ کے طور پر اگر ہو تو علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن اگر معالجہ نہ ہو، علاج نہ ہو، دوا نہ ہو، یوں ہی کیا جائے، اسے خوبصورتی کے لیے نوچا جائے تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے ناک پر بال اگ گیا، درد کر رہا ہے، منہ وغیرہ دھلتے ہوئے اس کو درد محسوس ہوتا ہے، علاج کے طور پر اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے۔ خاتون ہے، اس کو یہاں رخسار پہ اس کے بال اگایا داڑھی کی طرح سے، علاج کے طور پر اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک مرد اپنے داڑھی کے بال کو اکھاڑے حسن کے لیے، بالکل درست نہیں ہے۔ پلک کے بال کو اور آبرو کے بال کو خاتون خوبصورتی کے لیے اکھاڑے نوچے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ 54 نمبر پر، چہرہ کا بال نچوانے والی پر لعنت۔ مرد ہے، اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے جاؤ تم بیوٹی پارلر میں اس طرح بن کر کے آؤ جس میں چہرے کا بال نوچا جائے، آبرو کے بال کاٹے جائیں، باریک کیا جائے، اکھاڑا جائے، تو اس شوہر پر بھی لعنت جو یہ کام اپنی بیوی سے کرواتا ہے، اور بیوی پر لعنت جو بیوٹی پارلر میں جا کر کے کام کرتی ہے یا اپنے گھر بنوا کر کے کرواتی ہے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے پر لعنت۔ کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 617 نمبر، حدیث صحیح ہے۔ 56 نمبر، اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کرنے والے پر لعنت۔ سنن ابی داؤد 5117 نمبر پر موجود ہے۔ 57 نمبر، پانی کے راستے یا پنگھٹ پہ قضائے حاجت کرنے والے پر لعنت۔ پانی کے لیے کنواں کی طرف یا سرکاری ہینڈ پائپ ہے یا نہر ہے یا ندی ہے، لوگ جاتے ہیں، راستے میں آپ پیخانہ کرتے ہیں، یا وہیں جہاں جا کر کے بیٹھ کر کے کپڑا نکال کر لوگ غسل کرتے ہیں، جہاں لوگ نہاتے ہیں یا جہاں سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں لوگ، وہاں جا کر کے پیشاب پخانہ کریں۔ سرکاری ٹوٹی لگی ہوئی، صبح سویرے لوگ پہنچتے ہیں مسواک کرنے کے لیے، منہ دھلنے کے لیے، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، وہاں جا کر کے پیشاب پخانہ کرتے ہیں، تو ایسے شخص پر لعنت ہے جو سوسائٹی کے اندر ایسی جگہ پر پیشاب پخانہ کرتا ہے۔ 58 نمبر، عام راستے میں قضائے حاجت کرنے والے پر لعنت، جس سے لوگ گزرتے ہیں، عام طور پر آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی راستہ بند ہو گیا وہ لوگ اس پر نہ آتے جاتے ہوں، وہاں پیشاب پاخانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب وہ راستہ نہیں رہا، لیکن کوئی راستہ عام ہے، چلتا پھرتا راستہ، لوگ گزرتے ہیں اس سے، وہاں پیشاب پاخانہ کرے تو اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صحیح مسلم 614 نمبر پر موجود ہے، سنن ابی داؤد 26 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ 58 عمل ہو گیا جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ 59، لوگوں کے سائے میں قضائے حاجت کرنے والے پر لعنت۔ جہاں لوگ بیٹھ کر کے بڑے بوڑھے باتیں کرتے ہیں، گرمی کے ایام میں دیہات کے لوگ وہاں آرام کرتے ہیں، اپنے مویشیوں کو رکھتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے، وہاں جا کر کے کوئی پخانہ کر دے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم 614 نمبر۔ 60 نمبر، لوگوں کے صحن میدان میں جہاں کوئی قضائے حاجت کر دے، پیشاب پاخانہ کر دے، جہاں لوگ ٹہلنے کے لیے جاتے ہوں، جہاں چہل قدمی کرتے ہوں، جہاں بچے جا کر کھیل کھیلتے ہوں، فٹ بال کھیلتے ہوں، والی بال کھیلتے ہوں، یا جہاں گاؤں کے لوگ جا کر کے کچھ آرام کرتے ہوں، استراحت کرتے ہوں، اس میں پارک بھی لے سکتے ہیں، عام فیلڈ بھی لے سکتے ہیں، اور وہ جگہیں بھی لے سکتے ہیں جہاں لوگ صبح شام بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہاں کوئی شخص پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو اس پر بھی لعنت۔ صحیح ابن حبان حدیث کا نمبر ہے 1415 اور حدیث صحیح ہے۔ 61 نمبر، دنیا اور دنیا کی چیزیں ملعون ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سنن ابن ماجہ ہے 4112 نمبر۔
حسن قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث پر کلام بھی کیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ حسن ہے، یعنی قابل قبول ہے، ضعیف اور صحیح کے بیچ میں ہے، عمل کے اعتبار سے صحیح کے برابر ہے، یعنی قابل عمل ہے۔ گویا کہ جہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ملعون ہیں، گویا کہ رغبت دلانا مقصود ہے آخرت سے متعلق چیزوں پر، ورنہ کھانا پینا اور یہی دنیا تو مزرع الآخرہ، آخرت کی ہی تو کھیتی ہے۔ یا یہ کہ جس نے دنیا کو صحیح نہ استعمال کیا ہو آخرت کے بالمقابل، یا دنیا کو آخرت کے لیے جس نے نہ استعمال کیا ہو، بس دنیا کو اسی لیے استعمال کیا ہو کہ آخرت نہیں ہے، صرف دنیا کا بن کر کے رہ گیا ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں دنیا کو ملعون قرار دیا گیا ہو کہ پھر ایسے آدمی کے لیے گویا کہ لعنت کا سبب ہے۔ تو یہ اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کرنے والے پر لعنت سنن ابی داؤد 5117 نمبر پر موجود ہے۔ 57 نمبر، پانی کے راستے یا پنگھٹ پہ قضاء حاجت کرنے والے پر لعنت۔ پانی کے لیے کنواں کی طرف یا سرکاری ہینڈ پائپ ہے یا نہر ہے یا ندی ہے، لوگ جاتے ہیں، راستے میں آپ پیخانہ کرتے ہیں، یا وہیں جہاں جا کر کے بیٹھ کر کے کپڑا نکال کر غسل کرتے ہیں، جہاں لوگ نہاتے ہیں یا جہاں سے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں لوگ، وہاں جا کر کے پیشاب پخانہ کریں۔ سرکاری ٹوٹی لگی ہوئی، صبح سویرے لوگ پہنچتے ہیں مسواک کرنے کے لیے، منہ دھلنے کے لیے، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، وہاں جا کر کے پیشاب پخانہ کرتے ہیں، تو ایسے شخص پر لعنت ہے جو سوسائٹی کے اندر ایسی جگہ پر پیشاب پخانہ کرتا ہے۔ 58 نمبر، عام راستے میں قضاء حاجت کرنے والے پر لعنت، جس سے لوگ گزرتے ہیں، عام طور پر آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی راستہ بند ہو گیا، وہ لوگ اس پر نہ آتے جاتے ہوں، وہاں پیشاب پاخانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب وہ راستہ نہیں رہا، لیکن کوئی راستہ عام ہے، چلتا پھرتا راستہ، لوگ گزرتے ہیں اس سے، وہاں پیشاب پاخانہ کرے تو اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صحیح مسلم 614 نمبر پر موجود ہے، سنن ابی داؤد 26 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ 58 عمل ہو گیا جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ 59 لوگوں کے سائے میں قضاء حاجت کرنے والے پر لعنت، جہاں لوگ بیٹھ کر کے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، گرمی کے ایام میں دیہات کے لوگ وہاں آرام کرتے ہیں، اپنے مویشیوں کو رکھتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے، دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے وہاں جا کر کے کوئی پیخانہ کر دے، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم 614 نمبر۔ 60 نمبر، لوگوں کے صحن میدان میں جہاں کوئی قضاء حاجت کر دے، پیشاب پاخانہ کر دے، جہاں لوگ ٹہلنے کے لیے جاتے ہوں، جہاں چہل قدمی کرتے ہوں، جہاں بچے جا کر کھیل کھیلتے ہوں، فٹ بال کھیلتے ہوں، والی بال کھیلتے ہوں، یا جہاں گاؤں کے لوگ جا کر کے کچھ آرام کرتے ہوں، استراحت کرتے ہوں، اس میں پارک بھی لے سکتے ہیں، عام فیلڈ بھی لے سکتے ہیں، اور وہ جگہیں بھی لے سکتے ہیں جہاں لوگ صبح شام بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہاں کوئی شخص پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو اس پر بھی لعنت۔ صحیح ابن حبان حدیث کا نمبر ہے 1415 اور حدیث صحیح ہے۔ 61 نمبر، دنیا اور دنیا کی چیزیں ملعون ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سنن ابن ماجہ ہے 4112 نمبر، حسن قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث پر کلام بھی کیا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ حسن ہے، یعنی قابل قبول ہے، ضعیف اور صحیح کے بیچ میں ہے، عمل کے اعتبار سے صحیح کے برابر ہے، یعنی قابل عمل ہے۔ گویا کہ جہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ملعون ہیں، گویا کہ رغبت دلانا مقصود ہے آخرت سے متعلق چیزوں پر، ورنہ کھانا پینا اور یہی دنیا تو مزرع الآخرہ، آخرت کی ہی تو کھیتی ہے۔ یا یہ کہ جس نے دنیا کو صحیح نہ استعمال کیا ہو آخرت کے بالمقابل، یا دنیا کو آخرت کے لیے جس نے نہ استعمال کیا ہو، بس دنیا کو اسی لیے استعمال کیا ہو کہ آخرت نہیں ہے، صرف دنیا کا بن کر کے رہ گیا ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں دنیا کو ملعون قرار دیا گیا ہو کہ پھر ایسے آدمی کے لیے گویا کہ لعنت کا سبب ہے۔ تو یہ 61 نمبر۔ 62 نمبر، اپنی بیوی کے پیچھے راستے میں آنے والے پر لعنت، گرچہ آپ کی بیوی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح سے چاہو، جدھر سے چاہو لیکن کھیتی میں آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر کوئی پیچھے راستے میں آتا ہے، پیچھے سے آئے یا کسی طرح سے آئے تو وہ اس کو لواطت کہتے ہیں، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد 2162 نمبر پر موجود ہے اور حدیث حسن ہے۔ 63 نمبر، ناحق مسلمانوں کا قتل اور ان کے ساتھ غداری کرنے والے پر لعنت۔ غور کرنے کا مقام ہے، ناحق مسلمانوں کا قتل اور ان کے ساتھ غداری کرنے والے پر لعنت۔
جب بدلہ لینا مشکل ہو، کسی نے مسلمانوں کا مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے، اور کسی نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں مسلمانوں کو ڈالا ہے، مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے، ماں اور بہنوں کی عزتیں تار تار کی گئی ہیں، اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا بدلہ برجستہ نہیں لے سکتے، تو ان پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم 1577 نمبر۔ 64 نمبر، غیر مستحق پر لعنت، بھیجنے والے پر لعنت۔ اگر لعنت ہم نے کسی ایسے جانور، کسی چیز، کسی شخص پر کر دی جو اس کا مستحق نہیں ہے، تو ہم قابل ملامت ہو جائیں گے، وہ لعنت کرنے والے پر واپس آ جائے گی۔ سنن نبی داؤد 4910 کے اندر موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ 65 نمبر، اور اس کلپ میں یہی اخیر ہے، کسی جانور کے چہرہ پر داغ کر نشان لگانے والے پر لعنت۔ ایک تو داغ کر کے نشان لگانا، اور دوسرے چہرے پر کرنا، یہی مذموم ہے زیادہ، کہ چہرے پر داغ آ جائے۔ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو صحیح مسلم 5674 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو ان اعمال کے سننے، اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔